مجھے بتاؤ جو فوج فلمیں دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ پہ کب تک دیکھے گا میرے بھائی؟ ایک دن چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں, وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نیچے, وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کم. تبھی نوجوان لوگ, جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں نوجوان بڑے جوش میں آتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں کاش 20 سال پہلے ہم آپ کا بیان سن لیتے, کاش آپ اس وقت کہاں تھے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو میرے پاس ہے کہہ رہے ہیں یار 20 سال پہلے, یار کم از کم 15 سال ہی پہلے مل جاتے آپ. تو پھر میں ان کو شعر سناتا ہوں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو وہ یہی کہتے ہیں. اور میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں اچھا ہوا آپ نے نہیں کی, کیونکہ دوسری شادی پہ بیان سننے میں جتنا مزہ ہے نا, کرنے میں اس سے ڈبل ٹینشن ہے. یہ سننے کی بڑی مزے کی چیز ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں. 4 شادیاں, 4 بیویاں اور بچے, اور ایک بیگم کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے, اس کی شکل بہت اچھی ہے, اس کا خاندان بہت اچھا ہے, اور یہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہاں لانڈھی سے آئے میرے پاس, انجینئر تھے وہ, کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہتے ہیں اصل میں میری ایک وائف ایسی ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو کھانا وانا نہیں بنانا آتا, تو میں دوسری وائف لا کے رکھوں گا, کام یہ کرے گی, جھاڑو پوچھا, کھانا وہ بنا دے گی. میں نے کہا مریخ سے تو نہیں آئے میرے بھائی, آپ اسی زمین پہ رہتے ہو, آپ لوکیشن ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو؟ کہہ رہے لانڈی. میں نے کہا ہو سکتا ہے چاند پہ بھی کوئی لانڈی وانڈی ہو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ جب لیٹو گے تکلیف ہوگی تو ایک آپ کے پاؤں دبائے گی اور ایک آپ کے سر دبائے گی, یہی ہے نا. اب ظاہر ہے جو سر دبا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں تک نہیں پہنچتے, تو 2 بیویاں ہوں گی. میں نے کہا پھر تیسری بھی کر لو, وہ آپ کا یہ والا کندھا دبائے گی, چوتھی یہ والا کندھا دبائے گی. میں نے کہا بھائی تو کس دنیا میں رہ رہا ہے؟ میں نے کہا جب تو دوسری کرے گا نا, جو کام کر رہی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کام کرنا بولے گی اب تیرے کو ایک اور چاہیے تو میں کیوں کروں کام. اور میں نے کہا آپ کام بھی کرو گے اور اس کے علاوہ ایک اور کام, دونوں میں ساری زندگی سلو کر آتے رہو گے بیٹھ کے. اور میں نے کہا جب دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھو گے تو یہ جو عام ہیلمٹ ہے نا, جو لوکل ہیلمٹ, یہ نہیں چلے گا. امپورٹڈ ہیلمٹ جو باقاعدہ میرے کو جاننے والے ہیں ڈیفینس میں, ان کا ہیلمٹ کا بزنس ہے. میں نے بائک کے لیے ان سے ہیلمٹ لیا ہے, کہنے کو تو بائک کے لیے لیا ہے, باقی آپ سمجھدار ہیں. تو وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے. میں نے کہا جب دونوں ایک ساتھ رہیں گی تو آپ وہ ہیلمٹ پہن کے گھر جاؤ گے. تو کہنے لگے یار آپ تو منفی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری پوری بیان سنا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 شادیاں 4 شادیاں معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جہاد ہے, تو جہاد سمجھ کے کرو, انجوائے کرنے کے لیے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اور دونوں کو ایک ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے. دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا تو میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ رکھو, اتنا دور رکھو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, ورنہ اس کو پتا ہو گیا نا اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ٹائم نوٹ کرے گی اسٹاپ واچ لگا کے, ادھر 6 گھنٹے 3 منٹ 25 سیکنڈ ٹھہرا تھا اور میرے پاس 6 گھنٹے 3 منٹ 24 سیکنڈ میں کیوں اٹھائی ہے. وہ ایسے کیلکولیٹ کرے گی, اس کو پتہ ہی نہ بندہ ہے کہاں پہ. تو میں ڈرا نہیں رہا, میرا مقصد ہے کہ بھائی جہاد کی نیت سے کرو یار. یہ معاشرے کی کیا ہے, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, تو ان کو کیسے, جب زیادہ شادیاں نہیں کرو گے تو ان کو کیا کریں, کوئی حل ہی نہیں ہے نا. گورے کے پاس تو حل ہے کہ زنا کو عام کر دو. انہوں نے یہی کیا جب ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم میں مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, عورتیں بے تحاشا ہو گئی تھی. ایک رپورٹ کے مطابق 80% مرد, یعنی مردوں میں عورتوں کی نسبت 80% ریشو موت کا زیادہ. پوری دنیا میں لڑائی ہوئی تو مرد کتنے ہلاک ہوئے, عورتیں تھوڑی لڑ رہی تھی میدان میں آ کے. تو ان کے ہاں جب یورپ میں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا اسلام کی طرف آ جاتے. ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے, وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں, اسلام آ جائے گا. آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا. ان کے مفکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. میرے جو کتاب ہے نا خطرناک 4 شادیوں والی, اس میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہمیں اسلام والا 4 شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا. اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے, بیڑا گرک ہو جائے گا. اس مفکر بیچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا, تم 4 کو رو رہے ہو, 1 کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. وہ رو رہا تھا 4 کا, وہ 1 تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. عورتیں بہت ہیں تو کیسے ہوگی شادی ان کی. تو مجبوراً ایک آدمی کو 2-3 کرنی پڑیں گی, اور جہاد کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی,
پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا دبائے گی تو میں کیسے بچوں گا, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے دوست کو بتایا یار گلا دبا کے دیکھ, کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. ثواب کی اور اللہ کی مدد کی, ان دونوں چیزوں کی گارنٹی. اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے, دونوں کے, تینوں کے, چاروں کے حقوق پورے کرو گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا, اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ نے زنا میں نحوست رکھی ہے, نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے.